لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ آنچ آ جائے یہ ابو بکر صدیق کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ نے زمین کو پاک بھی بنا دیا اور آگے زمین میں یہ اللہ نے شان بھی رکھی کہ اس زمین سے اگر کوئی تیمم کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ ہاں پہ سجدے پہ گر گئے اور کہنے لگے کہ ساری زندگی حضور کے نام کے ٹکڑے کھائے ہیں اور اب حلال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ نبیین کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے تمام انبیاء کی نبوت کو جمع کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں رکھ دی اور آپ کے دل کو اس نبوت کے لیے معدن قرار دیا، اور نبوت کو دل میں رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تاکہ کسی دشمن کو نبوت کی چوری کی توفیق نہ ہو اور نفس کی خواہش کو راستہ نہ ملے۔ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا جو دروازہ تھا اس کو بند کر دیا اور آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا دیا۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو بخاری و مسلم شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا انا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کا مثل رجل بنا بیتن، فرمایا کہ میری اور پہلے نبیوں کی مثال ایک ایسے محل کی ہے، ایسے جو ہے وہ گھر کی ہے کہ جس کو بنایا گیا ہو اور فاحسنہ و اجملہ، اور بڑا خوبصورت بنایا گیا ہو کہ اس میں کوئی جو ہے وہ کمی نہ چھوڑی ہو، بڑا ہی خوبصورت بنایا ہو، اور فرمایا کہ فاحسنہ و اجملہ، اور بڑے اچھے انداز سے اس کو تیار کیا گیا ہو، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، فرمایا مگر ایک اینٹ کی جو ہے وہ گنجائش رکھ دی ہو، ایک اینٹ جو ہے اس میں نہ لگائی گئی ہو، تو فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، فرمایا لوگ اس کے گرد طواف کریں اور کہیں یار محل بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا گھر جو ہے وہ تعمیر کیا ہے، تو کاش کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ ایک اینٹ جو ہے یہ بھی اس میں لگا دیتے تو اس کو اور جو ہے وہ چار چاند لگ جاتے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں حل لو وضعت هذه اللبنہ، فرمایا پتہ ہے وہ اینٹ کیا ہے اور وہ اینٹ کون سی ہے؟ تو فرمایا فانا اللبنۃ، فرمایا ایک تو وہ مکمل جو محل ہے اس سے مراد سارے انبیاء ہیں، تو فرمایا اس میں جو خالی جگہ باقی تھی، فرمایا جب اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا تو وہ جگہ بھی پر ہو گئی، تو فرمایا وہ محل مکمل ہو گیا، اب اس محل میں ذرہ برابر بھی جو ہے وہ کوئی جگہ اور کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، تاکہ جو ہے کوئی ارادہ ہی نہ کرے کہ نبوت جو ہے وہ بعد میں اور کوئی نبی جو ہے وہ معاذ اللہ آ سکتا ہے۔ اور اس پر کسی بزرگ سے کسی مرزے نے بڑا اعتراض کیا، وہ کہنے لگا چلو آپ کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہ محل بنایا اور اس کی اینٹ جو ہے وہ حضور رکھ دی گئی، باقی جو اینٹ تھی وہ مکمل ہو گیا، تو چلے ہمارے مرزے کو جو ہے وہ آپ ایسا کرے کہ رنگ روغن کے طور پہ ہی رکھ لیں کہ چلو وہ رنگ روغن جو ہے اس عمارت کا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا تم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا؟ فرمایا فاحسنہ و اجملہ، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی رنگ روغن کی جگہ چھوڑی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب کائنات نے بھیجا تو سارے رنگ روغن لگا کر بھیجا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ساری خوبصورتیاں بھی جو ہے وہ عطا فرما کر بھیجی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی ذیشان ہے، حضور فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بڑی فضیلتیں دی ہیں، بڑے کمال دیے ہیں، لیکن رب کائنات نے مجھے 6 چیزیں جو ہے وہ ایسی عطا فرمائی ہیں، فرمایا جو کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ فرمایا ایک تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، معنوں کے سمندر لگے ہوتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ نصرت بالرعب، میری اللہ تعالیٰ نے رعب سے مدد کی ہے کہ دشمن جو ہے وہ میسرۃ شہر، فرمایا 1 مہینہ مجھ سے دور ہوتا ہے اور میرا نام سن کے وہ کانپ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا رعب عطا فرمایا ہے، فرمایا احلت لی الغنائم، مغانم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیسری شان یہ عطا
فرمائی ہے کہ پہلے نبی جنگ لڑا کرتے تھے، جو سامان ہوتا تھا بچتا تھا وہ امت کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کرم فرمایا ہے کہ جو بھی مال غنیمت ہوگا اللہ تعالیٰ نے وہ میری امت کے لیے میرے لیے حلال قرار دیا ہے۔ فرمایا چوتھی یہ ہے جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، فرمایا پہلے ساری زمین پاک نہیں تھی، زمین کا ایک خاص حصہ تھا جہاں عبادت کی جاتی تھی، لیکن فرمایا جب میرا قدم مبارک زمین پر لگا تو اللہ تعالیٰ نے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، پاک بنا دیا، مطہر بنا دیا۔ فرمایا صرف پاک نہیں بنایا بلکہ میرے قدم کے لگنے کی وجہ سے اللہ نے زمین کو پاک بھی بنا دیا، اور آگے زمین میں یہ اللہ نے شان بھی رکھی کہ اس زمین سے اگر کوئی تیمم کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی، کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ اور پھر فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا پوری روئے زمین کے لیے چاہے کوئی بھی ہو، فرمایا سب کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور فرمایا چھٹی جو شان ہے، فرمایا جو کسی کو نہیں دی گئی، فرمایا وہ یہ ہے وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، فرمایا رب کائنات نے ختم نبوت کا تاج جو ہے وہ میرے سر پہ رکھا ہے۔ فرمایا یہ 6 فضیلتیں ایسی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی جو ہے وہ عطا نہیں فرمائی۔ اب دیکھیں ختم نبوت کے نعرے لگانا کمروں میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ختم نبوت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا، اپنا تن من دن سب کچھ جو ہے وہ قربان کر دینا، یہ بڑی بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ فرمانے لگے جب آپ نے اعلان کیا چھوٹا بڑا جو بھی ہو، چاہے کوئی وہ بدری صحابی ہو چاہے غیر بدری ہو، بوڑھا جوان، سب جو ہے وہ جنگ یمامہ میں پہنچیں۔ اور پھر آگے آپ فرمانے لگے، فرمایا والذی نفسی بیدہ لو ظننت ان السباء تاکلنی بالمدینتی، فرمایا اگرچہ مجھے اس بات کا جو ہے وہ خوف بھی ہو کہ میں ساروں کو جنگ یمامہ میں بھیج دوں گا حضور کی ختم نبوت کے لیے، فرمایا اور درندے آئیں اور مجھے اٹھا کر لے جائیں اور مجھے کھائیں، تو فرمایا یہ مجھے برداشت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ آنچ آ جائے یہ ابو بکر صدیق کو برداشت نہیں ہے۔ فرمایا سارے نکلو جنگ یمامہ میں۔ اللہ اکبر۔ سید ابو الحسنات آپ جو ہے بزرگ ہوئے ہمارے، حیدرآباد جیل میں تھے اور لاہور میں ان کے صاحبزادے جو ہے وہ خلیل احمد قادری کو سزائے موت سنائی گئی۔ جب سزائے موت سنائی گئی تو لوگوں نے کہا بھی بابے کو نہ بتانا، ان کے والد کو نہ بتانا کہ بیٹے کو سزائے موت ہوگی، اکلوتا بیٹا ہے، پیارا بیٹا ہے، یہ نہ ہو کہ ان کو جو ہے وہ کوئی دورہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کو یہ بات کا علم ہوا کہ میرے بیٹے کو جو ہے وہ سزائے موت سنائی گئی ہے، آپ مسجد میں گئے اور وہاں پہ سجدے پہ گر گئے اور کہنے لگے کہ ساری زندگی حضور کے نام کے ٹکڑے کھائے ہیں اور اب حلال کرنے کا وقت آ گیا ہے، کہ ساری زندگی حضور کے نام کے ٹکڑے کھائے ہیں، روٹیاں کھائی ہیں، اور آج ختم نبوت پر اگر میرے بیٹے کو سزائے موت دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے ٹکڑے کھائے ہوئے حلال ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد علامہ سید محمود احمد رضوی رحمت اللہ علیہ، آپ جو ہے وہ ضلع کے اندر، قلعے کے اندر جو ہے وہ انتظامیہ نے، آپ بھی ختم نبوت پہ تقریریں کرتے تھے، آپ کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی، کیونکہ نہ یہ اٹھیں گے اور نہ ختم نبوت پہ یہ تقریریں کریں گے۔ بڑا اس وقت جو ہے وہ جوش تھا، ولولہ تھا، بڑے لوگوں کو شہید کیا گیا ختم نبوت پر جو ہے وہ تقریریں کرنے کی وجہ سے، جب ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی۔ اور اب کیا ہوا، شاہ جی بستر پر رہیں، لاہور پر ختم نبوت کا جلسہ ہوا اور لوگوں نے کہا بھی یہاں پہ تو کوئی پابندیاں اتنی ہے، جو آتا ہے اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، اب کون تقریر کرے گا یہاں پر آ کر ختم نبوت پر؟ تو شاہ جی کے کان میں بات پڑی، بستر پر تھے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، فرمایا چلو مجھے لے چلو لاہور میں ختم نبوت پر جو ہے وہ جلسہ کر کے وہاں پہ تقریر کروں گا۔ شاہ جی آپ کی تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، تو آپ فرمانے لگے، فرمایا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ یا رسول اللہ جاں فدا، بس ایک جان نہیں 2 جہاں فدا، میری یہ ایک جان کیا ہے، اگر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہے تو کوئی بات نہیں، ابھی زبان تو سلامت ہے نا میری،
میں زبان سے تو حضور کی ختم نبوت کا جو ہے وہ اعلان کر سکتا ہوں نا، میں بیان کر سکتا ہوں۔ اس لیے کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ جان بھی ختم نبوت پر قربان ہوتی ہے تو ہو جائے، یہ جان کا کیا کرنا ہے جو مصطفیٰ کی ختم نبوت پر پہرا ہی نہ دے سکے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔